شاہ بادشاہ گزرا ہے ایران کا، کچھ نرم دل تھا، انہیں سیر کرنے نکلا، درمیان میں پل آتا تھا، ایک دریا تھا، اس کا پل تھا، اور پل کے اس پار جنگل تھا، سبزہ تھا، سیرگاہیں بنی ہوئی تھی۔ بادشاہ وہاں 2-4 دن رہنے کا ارادہ کیا۔ جب بادشاہ وہاں پہنچتا ہے نا مکران شاہ، تو اس نے دیکھا کہ وہاں 2-3 دن قیام کرنا ہے، جھیل ہے، سیرگاہ ہے، وہاں اس نے رکنے کا پروگرام بنا لیا۔ بادشاہ تو علیحدہ اس کے لیے رہائش تھی، سپاہی علیحدہ رہتے تھے۔ یہاں تو لوگ کہتے ہیں نا وہ پولیس کو ڈانٹتے ہیں، پولیس کو پوچھتے ہیں، اور بھائی پولیس تو تمہارے ماتحت ہوتی ہے، پولیس تو سمجھ گئی ہے کہ تم کس طرح ان سے کام لیتے ہو، ان کو تو تم اپنے تحت رکھتے ہو۔ پولیس والے علیحدہ رہتے تھے، اس کے ساتھ جو سپاہی گئے ہوئے تھے، گن مین گئے ہوئے تھے۔ مکران شاہ سیر سپاٹے پہ رہتا تھا۔ ایک بوڑھی عورت تھی، اس کی ایک گائے تھی، وہ جنگل کے اندر بوڑھی رہتی تھی، گائے اس کی وہاں چرتی رہتی تھی۔ شام کو وہ گائے گھر لوٹتی، بوڑھی دودھ پی کے سو جاتی۔ سپاہی اس بوڑھی کے پاس آئے، کہنے لگے تیری گائے بڑی صحت مند ہے، ہمارے ہاتھ بیچ دے۔ بوڑھی نے کہا میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، اس کا دودھ پی کے میں زندہ ہوں، بیچوں گی نہیں۔ وہی والا کام جو ہمارے ملک میں ہوتا ہے کہ قیمت کے ساتھ زمین دینی ہے کہ مفت دینی ہے۔ جب بڑے آدمی کو پسند آ جاتی ہے تو کہتے ہیں مول دینی ہے کہ مفت دینی ہے، دینی پڑتی ہے، غریب ہے، کیا کریں، مجبور ہے، مظلوم ہے۔ کہا بوڑھی عورت سے سپاہیوں نے بیچ دے، کہا نہیں، کہنے لگے نہیں بیچے گی تو ہم لے لیں گے۔ اس عورت کی گائے زبردستی سپاہی ذبح کر کے کھا گئے۔ بوڑھی نے بادشاہ تک پہنچنا چاہا لیکن اس کو پہنچنے نہ دیا گیا، منع کر دیا گیا، اس کی رسائی نہ ہو سکی، غریب عورت تھی۔ جس دن مکران شاہ واپس آ رہے تھے نا، سیر کر کے پل سے گزر رہے تھے، تو کسی نے بوڑھی سے کہا کہ بادشاہ گزرے گا۔ وہ چھپ کے پل پہ بیٹھ گئی، اور مکران شاہ جب پل سے گزرنے لگے تو بوڑھی آگے آئی اور اس کے گھوڑے کی لگام پکڑی، ایسا جملہ کہا کہ مکران شاہ چکرا کے زمین پہ گرا، اور بوڑھی کہنے لگی مکران شاہ تیرے سپاہی میری گائے ذبح کر کے کھا گئے ہیں، تو بتا اس کا حساب اس پل پہ کھڑے ہو کے دینا کہ پل صراط پہ دینا ہے؟ بتا یہاں کھڑے ہو کے دے گا کہ وہاں کھڑے ہو کے دے گا؟ بول، بتاؤ یہاں دینا ہے کہ وہاں دینا ہے؟ دینا تو پڑے گا، یہاں دو گے تو ہو سکتا ہے قیامت میں بچ جاؤ، اور اگر یہاں نہیں دو گے تو وہاں لٹکا دیے جاؤ گے، رسوا کیے جاؤ گے، پوچھا جائے گا۔ مکران شاہ چکرا کے گرا زمین پہ اور گر کے کہنے لگا بی بی میں وہاں حساب نہیں دے سکتا، دو دینا یہی لے لے، جو لینا یہی لے لے، آ جاؤ آ جاؤ، وقت ہے، گنجائش ہے، مہلت کے دنوں میں توبہ کر لو، پلٹ آؤ، اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم پہ مقدمہ کر دیا۔ عدالت تھی، جج تھی حضرت زید بن ثابت۔ حضرت عمر پہنچے، حضرت زید بن ثابت اٹھ کے کھڑے ہوئے، جگہ خالی، کا امیر المومنین بیٹھ جائیے۔ آپ فرمانے لگے زید یہ تم نے ناانصافی کی، ہم دونوں آئے تھے مقدمہ لے کے، یا تو دونوں کے لیے جگہ بناتے، تم نے ٹھیک نہیں کیا۔ پھر بات ذرا آگے بڑھی، حضرت ابی بن کعب نے مطالبہ کیا کہ حضرت عمر فلاں بات پہ قسم اٹھائیں، تو حضرت زید بن ثابت جاج تھے، کہنے لگے آپ امیر المومنین سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں، آپ اس مقدمے کا فیصلہ کر لیں، اس کے بعد میں آپ کو فارغ کر دوں گا۔ آپ مجھے امیر المومنین کہہ رہے ہیں، اور امیر المومنین کہہ کہ آپ یک طرفہ ہو رہے ہیں، اور جو آدمی انصاف لینے آپ کے دروازے پہ آیا ہوا ہے، اس ملک کا مسئلہ کیا ہے؟ اس ملک کا مسئلہ غریبی نہیں، میرے وطن کا مسئلہ یہ ہے کہ امیر غریب کے لیے قانون الگ الگ ہے۔ یہاں 11 سال 12 سال ایک شخص جیل میں رہ کے آتا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے وہ تو بے گناہ تھا، اس کے 11 سال کون واپس کرے گا؟ اس کے 20 سال زندگی کے جو سلاخوں کے پیچھے کٹ گئے کون واپس کرے گا؟ اور امیر آدمی وہ تو قبل از گرفتاری ضمانت کرا لیتا ہے، ان کے پاس تو بڑے بڑے ایشو ہیں، بڑے بڑے وکیل ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹروں کی ان کے پاس رپورٹیں ہیں، وہ تو سارا کچھ کر سکتے ہیں، کوئی ہے ہی نہیں ان کو روکنے والا۔ میرے عزیزو آپ سمجھے میری بات کو۔ حضرت عمر فاروق فرمانے لگے یہ فیصلہ کر لے، اس لیے کہ حضرت عمر اگر صرف اپنا سوچتے تو نظریہ نہیں بچتا تھا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا صرف اپنا نہیں سوچا، انہوں نے کہا کہ سچ کو فروغ دیا جائے، ذات سے نکلا جائے۔ آپ فرمانے لگے
تو نا عمر کو کسی اونچی اڑان میں مبتلا نہ کر. عمر کو پتا ہے عمر کیا ہے, اسے وہ دور یاد ہے جب وہ اونٹ چلایا کرتا. لہذا میرے لیے وہی فیصلہ کر جو فیصلہ کرنے کا طریقہ قرآن و سنت نے ہمیں عطا فرمایا ہے. آپ نکلیں ذرا ذات پات کے چنگل سے. یہ جو بت پال لیے نا, اقبال کہتے ہیں اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں, جماعتوں کے بت تو نہ بناؤ, تنظیموں کو بت تو نہ بناؤ, آپ برادری کو بت تو نہ بناؤ, آپ رنگ نسل کو بت تو نہ بناؤ. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, پر مجھے ہے حکم اعزاں لا الہ الا, یہ ٹوٹ جائیں گے لا الہ الا اللہ کی ضرب سے. وسیع الظرف, وسیع المزاج بنے, وسیع المشرب بنے. آپ کبھی بھی سوچوں کو اتنا محدود نہ کریں کہ آپ کسی ایک ابہام کا شکار ہو کے ہی ساری زندگی گزار دیں. کیا مسئلہ تھا عرب کے لوگوں کو؟ مسئلہ کیا تھا؟ صرف اتنا